بز میں افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع آہ رمضان۔ ہمیں دکھ نہیں ہو رہا، ہماری جان نکل رہی ہے، یا اللہ ہمارا دکھ آپ قبول کر لے۔ ہمیں تو ابھی اس وقت رونا آ رہا ہے، اس وقت ہمیں مطلب کہ سکون نہیں مل رہا، دکھ ہو رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کرے ہماری بخشش ہو جائے۔ افسوس تو ہوتا ہے کیونکہ ہم نیکیاں کچھ نہیں کر سکے ہیں، کرتے ہوئے سب بھی کچھ نہیں کر سکے۔ اس رمضان کا جانے کا بہت دکھ ہوا ہے، پہلے عید کا انتظار ہوتا تھا، اس دفعہ بہت دکھ ہوا۔ رمضان پہلے بھی تھا، پہلے اعتکاف میں نہیں تھے، یہاں پہ بیٹھ کے پتہ چلا کیا اہمیت ہے رمضان کی، کیا قدر ہے رمضان کی۔ جب رمضان گزار رہے ہوتے تو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ آخری ساعتیں جو ہوتی ہیں یہ خوش نصیبوں کو ملتی ہیں، تو بہت ہی جو ہے نا یقین کریں لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ غم رمضان آپ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ کبھی بھی نہیں، میں زندگی میں جتنا یہاں پہ رویا ہوں میں کبھی بھی نہیں زندگی میں، میری 41 سال عمر ہے میری، میں زندگی میں اتنا نہیں رویا ہوں گا جتنا میں یہاں پہ رویا ہوں۔ ایک الگ ہی جوش ہوتا ہے کہ یار الوداع ماہ رمضان، مرشد نے دے دیا کہ یار اس کا دکھ بھی ہوتا ہے، یہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ بے شک رمضان ایک بہت ہی پیارا پاک مہینہ ہے جو ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور امیر اہل سنت سے بھی ایک طریقے سے جدائی ہو جائے گی، مسجد سے بھی جدائی ہو جائے گی۔ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ بس چاند رات آنے والی ہے اور پھر دنیا میں مگن ہونے والے ہیں۔ بہت ہی مقام افسوس کی بات ہے، اور واقعی میں الوداع الوداع ماہ رمضان۔ جو شخص ایک بار یہاں پر آ جاتا ہے نا تو وہ ضرور اپنی توبہ کر کے جاتا ہے اور وہ نیک راستے پہ چلنے کی وہ نیت کر لیتا ہے۔ 57 سال میری عمر ہے۔ آج عمران اطاری صاحب نے ترغیب دلائی صبح کہ عالم کورس کر لو، تو میں نے فوراً بھاگا ہوں، یہاں سے میں نے فارم وصول کیا ہے کہ میں انشاءاللہ عالم کورس بھی کرنا چاہتا ہوں۔ داڑھی ایک مٹھی رکھنے کا نیت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے کام کو بڑھانے کا میں نے نیت کی ہے۔ داڑھی رکھنے کی نیت ہے اس میں، اللہ اس میں استقامت دے۔ جی نیت اس کی توبہ کریں گے انشاءاللہ، توبہ کر بھی لی۔ درس نظامی کے بارے میں بولا ہے تو میرا پکا دل میں ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ درس نظامی کی طرف بھی اب بڑھوں گا۔ مائنڈ سیٹ یہی بنتا ہے کہ پہلے ہم جو ہے نا بہت غفلت کی زندگی گزارے تھے، گناہ گار تھے، بہت گناہ کیے ہیں، ابھی جو ہے نا نماز کی پابندی کریں گے اور گناہوں سے بھی بچیں گے، برے کاموں سے بھی بچیں گے۔ 5 وقت کی نماز یہاں پر تو ہے، لیکن یہ کہ باہر جا کے بھی اب نماز وغیرہ نہیں چھوڑنی ہے۔ میری نیت یہ بنی ہے کہ انشاءاللہ ہر ہفتے وار اجتماع ان کو میں اٹینڈ کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں پچھلی لائف میری بالکل ضائع ہے، اور جب یہاں سے اعتکاف شروع کیا نا میری لائف یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں اپنی پچھلی زندگی کو مائنس کرتا ہوں، اور یہاں سے جو ہے نا اب سے زندگی شروع ہوئی ہے۔ میں نے درس نظامی کی جو نیت کر لی ہے، حاجی عمران صاحب نے صبح میں نے ان کے کہنے پہ فارم بھی لے لیا۔ انشاءاللہ عزوجل پکا ارادہ اب میں داڑھی کو نہیں کاٹوں گا، کوشش کروں گا کہ ماما سجاؤں، لیکن اگر پاسبل نہ ہوا لیکن داڑھی تو میرا پکا ارادہ ہے، داڑھی کو میں سجاؤں گا۔ اس سے پہلے میں کہتا ہوں زندگی میں نے ضائع کیا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں پیر کامل نہیں ملا، نہ ہم نے کوشش کی ہے جانے کی، نہ ہمیں ملا ہے۔ ابھی کوشش کی ہے تو الحمدللہ ابھی یہاں سے جانے کے لیے دل نہیں کر رہا ہے۔ اس اعتکاف کا کیا کہنا کہ یہاں سے بے حساب اسلامی بھائی جو اپنی زندگی میں ایک حقیقی بدلاؤ لا کر واپسی ہوتے ہیں، اور دل چوٹ کھاتا ہے کہ اب جو ہم کر رہے تھے اب جا کر ہم وہ نہیں کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ میں نے نیت کر لی ہے پکی کہ ابھی یاری دوستی دعا سلام رکھوں گا سب سے، بس زیادہ لمبی چوڑی بات لوگ نہیں کرتے۔ یہاں سے جا کے نمازیں پڑھیں گے۔ دیکھیں نارمل لائف میں سب کو خوف خدا کا ڈر تو ہوتا ہے، پر آہستہ آہستہ انسان باہر کی دنیا میں رہتا ہے نا تو وہ اس ڈر سے نا دور ہوتا جاتا ہے۔ یہاں پر ابھی ہمیں یہاں بہت کچھ پتہ چلا ہے، خوف خدا تو ہمارے اندر ابھی جو میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں خود بھی اس چیز میں شامل ہوں کہ بیان ہوتا ہے، کوئی میں بندہ ایسا نہیں دیکھتا جس کی آنکھیں نم نہ ہو۔ یہاں پہ آ کے جو علم دین سیکھا نا وہ میں نے ساری زندگی جو ہے نا وہ بالکل زندگی بغیر میں نے کچھ نہیں سیکھا ساری زندگی میں، جو مجھے ان 28 دنوں میں ملا، 27 دنوں میں ملا نا، مجھے ساری زندگی میں نہیں ملا۔ میں بالکل خالی تھا، یہ دیکھے داڑھی شریف، یہ امامہ شریف، یہ سب کچھ مجھے یہاں سے ملا ہے،
اور میں نے یہ اللہ کے حکم سے یہ میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے میری باقی ساری زندگی جو ہے وہ دعوت اسلامی کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ میری زندگی کے بڑے خوشگوار لمحے ہیں جو میں یہاں پہ گزار رہا ہوں۔ میں تو بولتا ہوں یہ آج کل کے جو نوجوان ہیں نا، یہ دعوت اسلامی کی بہت بڑی کارکردگی ہے جو یہ نوجوانوں کو یہاں پہ لے کر آئی ہے۔ میں نے آج تک مسجدوں میں کبھی نوجوانوں کو، جو میری اپنے عمر کا سسٹم آبزرویشن ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ نوجوان بہت کم مطلب اگر 80% بڑے بزرگ دیکھتے ہیں اور 20% جو ہوتے ہیں میں نے نوجوان دیکھے، مگر یہاں پہ زیادہ مقدار جو ہے نا نوجوانوں کی ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا فیض ہے، یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے جو بابا جان کی کرم و نوازی سے آج تک پوری دنیا میں چھا رہا ہے۔ جو ایکچولی ہم نے رمضان کو گزارنا ہے وہ فیضان مدینہ آ کر ہم نے سیکھا ہے کہ رمضان کو اس طرح نکالنا چاہیے، کیونکہ رمضان جو برکتوں والا مہینہ ہے اس کی برکتیں لوٹنے کا طریقہ یہاں سے سیکھنا ہے۔ جیسے جو دوست یار تھے جن کے ساتھ گھومنا پھرنا تھا، نماز کا کچھ پتہ نہیں تھا، روزوں کا کچھ پتہ نہیں تھا، بس اپنی آوارگی کے اندر گھومتے رہتے تھے، لیکن یہ کہ اب انشاءاللہ ان سب کو چھوڑ چھاڑ کے ایک دین کی راہ کے اوپر چلنا ہے۔ ایک یہ پچھلا رمضان بھی گزرے، جتنے زندگی کے اندر آئے جو 18-20 سال کی عمر کے اندر بڑی غفلت میں گزار دیا، لیکن یعنی کہ یہ 10 دن جو یہاں پر اعتکاف کیا ہے نا، اب پتہ چلے کہ رمضان ہوتا کیا ہے۔ گھر والوں کی طرف سے زور تھا تو ابھی آئے یہاں پر، دوست تو سارے تھے ایسے، انہوں نے تو نماز کا کبھی نہیں بولا تو اعتکاف کا کیا خاک بولیں گے۔ یہاں پہ جو سجدوں کی لذت ہے نا وہ ماشاءاللہ کمال یہ امیر اہل سنت ہی کر سکتا ہے کہ اتنوں ساروں نوجوانوں کو، اسپیشلی یوتھ یہاں پر متوجہ ہو رہی ہے نا، کمال کی بات ہے۔ یہاں پر میں نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کرے مجھے کبھی یاد نہیں ہے، بہت گناہ کرے میں نے، کبھی توبہ نہیں کری اللہ کی بارگاہ میں۔ خالی یہ پتہ مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے، یہ کبھی سچے دل سے یہ آواز نہیں آئی، یہ اللہ کا کبھی خوف نہیں آیا کبھی۔ ہاں آج زندگی میں پہلی مرتبہ ایک ڈر سا لگا، آخرت میں تو جواب دینا ہے، ابھی تو جتنے گناہ کر سکتے کر لیں گے، آخرت میں تو منہ اللہ کو ہی دکھانا ہے، کیسے بخشش ہوگی ہماری؟ ہم تو گناہ پہ گناہ اتنے کرتے کبھی توبہ نہیں کری، بس گناہ پہ گناہ۔ خالی 1 گھنٹے ہم مسجد میں بیٹھنا بہت بھاری پڑ جاتا تھا، مسجد کی خطبہ ہو رہا تھا ہم باہر بیٹھ ہوتے تھے، کب نماز کھڑی ہوگی کب جائیں گے۔ میں نا تراویح کی جگہ کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوتا تھا، دنیائی تعلیم کری ہے، قرآن پاک نہیں پڑھی، بس میں نے توبہ کر کے آج یہاں سوچا، بہت رویا ہوں میں، بہت رویا ہوں اپنی زندگی میں کبھی نہیں رویا ہوں۔ میں نے آج آخری اپنا آپ سے وعدہ کرا میں قرآن پڑھ کے ہی رہوں گا کچھ بھی ہو جائے۔ جو ہمارے نبی پہ نازل ہوئی قرآن وہی نہیں آتی ہمیں پڑھنا آتی ہے تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ توبہ کر لی میں نے سچی، میں دعوت اسلامی کو چھوڑ کے زندگی میں کبھی نہیں جاؤں گا، کہیں بھی نہیں جاؤں گا، بس